کوئی ریسپانس آیا؟ لائیو جا وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وبالسند المتصل منا إلى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونضع الموازین، موازین جمع ہے میزان کی، اصل اس کا تھا میوزان، فقلبت الواء یا بالکثرت ما قبلها. اس کی وجہ کہ اس کے کئی اجزاء ہوتے ہیں، دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک سوئی ہوتی ہے، اور بعض محدثین نے کہا کہ اشخاص بہت زیادہ ہوں گے جس کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور بعض نے کہا کہ احتمال ان یکون الجمع للتفخیم، تفخیم کی وجہ سے یعنی تعظیم کی وجہ سے، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام اکیلے تھے لیکن ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال کیا گیا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب یہ پڑھ کے دل تو چاہتا ہے کہ ہم بھی دعا مانگے کہ ہم ان میں شامل ہوں، مگر اللہ نے فرمایا فزادنی مع کل واحد 70,000 کہ وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بلا حساب جائیں گے. تو یہ بلا حساب جانے والے لوگ ہیں. دوسرے کفار میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے اوپر کوئی حقوق العباد نہیں ہوں گے، وہ سیدھا بغیر حساب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے. وہ بیچارے عقل پرست لوگ تھے، سمجھتے تھے کہ اتنے لوگوں کے اعمال کو کیسے تولا جا سکتا ہے. حالانکہ آج کل
ایسی حالات بن گئے ہیں جو بلڈ پریشر ناپ لیتے ہیں، ٹیمپریچر ناپ لیتے ہیں، ہیومیڈیٹی ناپ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کے اعمال کو تولنا کون سا مشکل کام۔ اہل سنت کے نزدیک قیامت کے دن اچھے اعمال اچھی صورت میں پیش ہوں گے، برے اعمال بری صورت میں پیش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تولیں گے، اور تولنے کا کام حضرت جبریل علیہ السلام کریں گے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، مصریوں نے اس کو شکیب بھی کہا ہے، ابن حبان نے اسے ثقات میں لکھا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ثقۃ مامون صدوق۔ قال ابو زرع رحمۃ اللہ جیسے بڑے رجال الحدیث فرماتے ہیں کان صاحب حدیث، اور ان کے بارے میں یحییٰ بن معین جو بہت کثرت سے لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے تھے، انہوں نے بھی ان سے احادیث نقل کی ہیں۔ ابن اشکاب، ابن فضیل، عمارہ، ابو زرع یہ سب کوفی ہیں، اس لیے اس حدیث کو کہا جاتا ہے مسلسلم بالکوفیین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام ابا ہر فرماتے تھے، ہر کہتے ہیں بلے کو، اور اس کی تانیث ہے ہرتن، اور اس کی تصغیر ہے ہریرہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں جن کو محبوب بڑا پیارا رکھتے ہیں، اللہ پیارا جانتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اتنی عظمت والی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں التسبیح نصف الایمان، کہ سبحان اللہ پڑھنا آدھا میزان کو بھر دیتا ہے، والحمد للہ تملأہ، اور بقیہ آدھا حصہ پڑھنے سے پورا میزان ہی بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ ان اللہ عز و جل یقول لاسرافیل، اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا اذا سمعت قائلا یقول اللہ اللہ، اگر تو سنے کہ کوئی بندہ میرا نام لے رہا ہے، فأخر النفخۃ 40 سنۃ اکراما لقائلها، تو اس کے کہنے والے کے اکرام کی وجہ سے قیامت کا نفخہ بجانا 40 سال پیچھے کر دو۔ اسی بچے کے کان میں پہلا لفظ اللہ، موت کے وقت تلقین لا الہ الا اللہ،
اول آخر اللہ، اذان کی ابتدا اللہ اور انتہا۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ لکھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا ہے۔ وجود اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات و معقولات سے، موہومات و متخیلات سے بھی بلند ہے۔ وَهُوَ سبحانہ و تعالیٰ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے۔ اس ذات پاک نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالیٰ آپ ہی حامد اور آپ ہی محمود ہے۔ یہ تو اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کچھ اہم نکتے تھے۔ اب ایک بات اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ آج اگر دنیا میں کسی کو مس ورلڈ کا تمغہ ملے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی، پوری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی فلاں لڑکی تو مس ورلڈ منتخب ہو گئی۔ میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا نام دیتا ہوں کہ جو مس یونیورس تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مس یونیورس بنایا، ان کا نام تھا مریم۔ چنانچہ ان کو اللہ نے اپنے لیے پسند کر دیا۔ بی بی مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کی دین کے لیے فارغ کر دوں گی۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی وليس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور مریم کو اللہ نے بہت درجات دیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ ایک ملائکہ نے یہ کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور ساری دنیا کی عورتوں سے اللہ نے تجھے یعنی پسند کر لیا ہے۔ یہ ہے مس یونیورس جس کو اللہ نے چن لیا اور پوری دنیا کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا۔ بی بی مریم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے اپنے گھر کے مشرق کی جانب گئیں۔ انہوں نے مشرق کی جانب پردے کی جگہ بنائی اور وہاں پر تشریف لے گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے جبریل علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ایک بھرپور نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے پہنچے۔ اب بی بی مریم کوئی آج کی بگڑی ہوئی بیگم تو نہیں تھی جو غیر محرم کو دیکھ کے مسکراتی، اسمائل پاس کرتی۔ بی بی مریم نے اسے دیکھا تو کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تیرے دل میں کوئی اللہ کا خوف ہے۔ قال انما انا رسول ربک، کہنے لگا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے نیک بیٹا دے۔ اب مریم بجائے مطمئن ہونے کے الٹا اور پریشان ہو گئی۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، نہ تو مجھے کسی بشر نے ہاتھ لایا، ولم اک بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں، یعنی نہ میں نے کیا نکاح اور نہ میں نے کیا زنا۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو کذالک کا لفظ ہے یہ اتنا پیارا ہے کہ ایک فرشتہ مہر لگا رہا ہے بی بی مریم کے کردار پہ۔ قال ربک هو علی ہین، کہا ہے تیرے رب نے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اے مریم یہ کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں بیٹا دینا، یہ اللہ نے بیٹا دینا ہے۔ اب بی بی مریم کو ایسے فیل ہونے لگا کہ جیسے درد ذہ ہو رہی ہے۔ بی بی مریم اپنے بچے کو لے کے آئی، قوم نے پوچھا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں باغی تاغی تھی۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے کہ بچہ کیسے بول سکتا ہے، یہ تو ابھی گود میں پڑا ہوا ہے۔ اس پر اللہ نے اس بچے کو کہا کہ تم بولو اور اپنی باپ ماں کی پاک دامنی کا اظہار کرو۔ قال انی عبد اللہ، اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں بھی رہوں۔ واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو وہ بی بی مریم جو مسجد میں اعتکاف میں رہتی تھی، عبادت میں رہتی تھی، اور لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ تو ہے ہی عبادت کے لیے، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ نے اس کے بیٹے کے ذریعے اس کی پاک دامنی کی گواہی دلوا دی۔
تو یہ بی بی مریم یہ مس ورلڈ نہیں، مس یونیورس تھی، جس کو اللہ نے مس یونیورس بنایا، قسمت والی تھی۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت خدیجہ کبریٰ تھیں اور وہ فوت ہونے لگیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم جنت میں جاؤ تو میری بیویوں کو میرے سلام دینا۔ تو خدیجہ کہنے لگی میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، آپ کی جنت میں کون بیوی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مریم کو اللہ نے میری بیویوں میں شامل فرما دیا۔ ایک اور عورت جو مس یونیورس تھی اس کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم، وہ فرعون کمبخت کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اس پر فرعون کو بڑا غصہ چڑھا کہ میرا گھر، میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے لگ گئی۔ چنانچہ اس نے چیلنج کیا کہ آسیہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں فورتھ شیڈول میں داخل کر دوں گا۔ فورتھ شیڈول کا کیا مطلب؟ کہ پہلے تو میں تمہیں اپنے بستر سے الگ کر دوں گا، دوسرا یہ کہ تم ملکہ والا لباس پہنتی ہو، یہ لباس تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اور تیسرا کہ تم گھر کی جو ماسیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کرو گی، اور چوتھا یہ کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ گی، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اب آسیہ کے لیے سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا، مگر اس نے کہا کہ رب انی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے، ونجنی فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ بہر اللہ تعالیٰ نے پھر بی بی آسیہ کو بھی نبی علیہ السلام کی بیویوں میں شامل فرما دیا۔ یہ ہیں مس یونیورس عورتیں جن کو اللہ نے چنا اور ان کو اللہ نے پھر جنت میں نبی علیہ السلام کی بیویوں میں شامل فرما دیا۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو شرف و فضل سے نوازتا ہے تو اس پر بدگمانی کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ مجھے ایک کم بخت ملا، وہ کہتا تھا جی نبی علیہ السلام سے مجھے بدگمانی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ ہمارے لیے 4 بیویاں اور اپنے لیے 11 بیویاں۔ پھر میں نے اسے بیٹھ کے سمجھایا کہ دیکھو جو انسان کی بھرپور شہوت کی عمر ہوتی ہے وہ 25-30 سال ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت سے شادی کی جو 40 سال کی تھی اور 2 دفعہ طلاق اس کو ہو چکی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب تک وہ زندہ رہی اسی کے ساتھ پوری زندگی گزاری۔ پھر جب فوت ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا نکاح کروا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیویاں آدھا دین ہیں، تو آدھا دین ہمیں مردوں سے ملا اور آدھا دین نبی علیہ السلام کی بیویوں سے ملا۔ فقہاء نے لکھا ہے
1,24,000 صحابہ میں سے 140 فقہا تھے، اور ان 140 میں 14 جو تھے وہ صاحب فتویٰ تھے، اور ان میں سے ایک سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو لوگ تو نبی علیہ السلام سے بھی بدگمان اور اللہ سے بھی بدگمان۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ میں بہت فیوریٹزم ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جی وہ صرف داڑھی والوں کی دعائیں سنتے ہیں، ہم داڑھی منڈوں کی دعا نہیں سنتے۔ پھر میں نے اس کی خوب کلاس لی۔ میں نے کہا اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے قبول کرے اور جس کو چاہے قبول نہ کرے۔ تو بہرحال یہ بدگمانی تو نبی علیہ السلام سے لے کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور کسی کی کیا بات کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس وقت کہا گیا ہے کہ بہت سارے مجمع کی عورتیں بیعت ہونا چاہیں گی، تو میں بیعت کے کلمات پڑھاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیعت ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں، باقاعدگی کے ساتھ کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا صبح و شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ ہی صحیح۔ خواتین نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ تلاوت نہ کریں، ان کو بن کی اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ پھر چوتھا ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہتکار ول دل یار ول۔ اور پانچواں ہے مراقبہ۔ مراقبہ ہمارے معمولات میں سب سے اہم معمول ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گی۔ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں نہیں الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا، اور ان کی زندگیوں میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب دعا ختم کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھیں بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے
اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھی اپنی رحمت سے بھر دیجئے، کرم کر دیجئے۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اے اللہ، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، اور دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو سارے فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا کر دیجئے، قبولیت عطا کر دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مولا، ہم نہیں چاہتے کہ گناہ کریں، کیا کریں، ہمارا نفس ہمارا ہے اور شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ کریم آقا، ہماری بے بسی اور بے کسی پر رحم فرمائیے، بے چارگی پر رحم فرمائیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، جن کا پروگرام ہو رہا ہے پرنسپل صاحبہ کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، ان کے اس ادارے کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔